ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. محترم حاضرین جلسہ، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس جلسے میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ ہے اسلام میں عدل و انصاف کی اہمیت۔ لغت کے اعتبار سے کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنے کو عدل کہتے ہیں۔ عدل کی ضد ظلم و زیادتی ہے۔ عدل کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، حقدار کو اس کا پورا حق دینا، معاشرے میں ہر فرد کو، ہر شخص کو جو حقوق حاصل ہیں وہ دے دیے جائیں۔ رنگ و نسل، علاقائیت، صوبائیت، لسانیت اور ذات پات کی بنیاد پر کوئی فرق نہ کیا جائے۔ عدل وہ چیز ہے جس کا حکم خود رب العالمین نے دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، سورۃ النحل۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی تم کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، آقا ہو یا غلام، حاکم ہو یا محکوم، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، عدل کا اہتمام ہو، بڑے چھوٹے کا فرق نہ ہو۔ عدل وہ چیز ہے جس کا حکم خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیا۔ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ نے فرمایا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تم کو کنبوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا: یا ایھا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ اے لوگو، تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہے، کسی عربی کو عجمی پر اور نہ کسی عجمی کو عربی پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر اور نہ کسی کالے کو گورے پر سوائے تقوی کے کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ سامعین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے عدل و مساوات کی بہترین مثال قائم کی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں پہلا شخص ہوگا امام عادل، انصاف پسند حکمراں۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت فاطمہ بنت اسود نے چوری کی۔ یہ خاندان چونکہ عزت اور شہرت میں معروف تھا اور لوگ چاہتے تھے کہ وہ عورت کسی نہ کسی طریقے سے سزا سے بچ جائے اور معاملہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسامہ بن زید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر تھے، ان کو سفارش کے لیے بھیجا جائے۔ تو اسامہ بن زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ نے فرمایا: اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کے حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ کھڑے ہو کر کہنے لگے: انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوا واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ پچھلی بہت سی امتیں اس وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ اگر ان میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور اگر کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے۔ پھر فرمایا: وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدْ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ اللہ کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ سامعین کرام، یہ ہے عدل و انصاف کی بہترین مثال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیش کی۔ سامعین، قرابت، رشتہ داری، خاندان، قومیت، علاقائیت، صوبائیت کی بنیاد پر بسا اوقات فیصلہ کرتے وقت انصاف نہیں ہو پاتا۔ لہذا ایسے نازک موڑ پر مسلمانوں کو یہ تلقین کی گئی کہ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ اے ایمان والو،
عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گرچہ وہ خود اپنے خلاف ہو یا ماں باپ کے یا رشتہ داروں کے یا عزیزوں کے۔ اسی طرح جب کسی سے عداوت و دشمنی ہو تو عدل و انصاف کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے اور اپنے حریف کو نیچا دکھانے کے لیے انسان پر جائز و ناجائز حربہ استعمال کرتا ہے، لیکن احکم الحاکمین نے یہ ہدایت دی ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف نہ کرنے پر آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو جو تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ سامعین، یہ بھی عدل کے خلاف ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹوں کے مابین مالی اعتبار سے تفریق کرے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے غلام عطا کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بننے کے لیے کہا گیا تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے سارے اولاد کو غلام دیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو، فانی لا اشہد علی جور، بے شک میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اسی طرح اسلام میں ایک مرد کو حسب ضرورت 4 بیویوں کو رکھنے کی اجازت ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی تاکید ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں عدل و انصاف نہ کرنے کا خوف ہو تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ سامعین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عدل اسلامی تاریخ میں بہت مشہور ہے کہ اتفاق سے ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک دن آپ کی زرہ گم ہو گئی، جسے آپ نے ایک یہودی کے پاس دیکھ لیا، تو آپ نے اس یہودی سے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے، فلاں دن مجھ سے گم ہو گئی تھی۔ تو اس یہودی نے کہا میرے پاس موجود زرہ پر آپ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی ہے؟ تو اس یہودی نے کہا اگر آپ کا یہی دعویٰ ہے تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے قاضی سے اس کا فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ تو یہودی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں قاضی شریح کی عدالت میں پہنچے۔ جب قاضی شریح نے حضرت علی کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ زرہ آپ ہی کی ہے، لیکن قانون کے مطابق یہ ہے کہ آپ کے حق میں 2 گواہوں کی شہادت ضروری ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو پیش کیا، اس نے آپ کے حق میں گواہی دی۔ پھر آپ نے اپنے صاحبزادوں حسن اور حسین کو پیش کیا، تو ان دونوں نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی۔ پھر قاضی شریح نے کہا میں آپ کے غلام کی گواہی تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک گواہ اور چاہیے، اس لیے کہ مجھے آپ کے صاحبزادوں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں۔ تو حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین دونوں نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ تو قاضی شریح نے کہا اللہ کی قسم یہ بالکل سچ ہے، لیکن اسلامی قانون کے عدل کی روح سے باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی قبول نہیں۔ یہ کہہ کر قاضی شریح نے یہ فیصلہ اس یہودی کے حق میں فرما دیا اور زرہ اس یہودی کو دے دیا۔ تو اس یہودی نے تعجب سے کہا اس یہودی نے تعجب سے کہا کہ مسلمانوں کا قاضی مجھے اپنے قاضی کی عدالت میں لے گیا اور اس کے خلاف میرے حق میں فیصلہ فرمایا۔ یہ کہہ کر اس نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ زرہ آپ ہی کی ہے، فلاں دن آپ سے گر گئی تھی، میں نے اٹھا لی، اس لیے میں یہ زرہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سیدنا علی نے کہا کہ یہ میری زرہ آج سے آپ کی ملکیت میں ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم۔